میں چائلڈ ابیوز کا بھی شکار رہا ہوں. میری ماں, میری بہن, میری دادی, انہوں نے مجھے اتنا مارا ہے بڑے ہوتے ہوئے. آئندہ تو نہیں کرے گا. حمزہ بالکل کوالیفائڈ نہیں تھا. حمزہ ایکٹر بھی ہلکا تھا. یہ آواز نکالتا تھا وہ منہ سے اپنے نا, اس کے کندھے گرے ہوئے ہوتے تھے یار, اس سے نہیں ہوتی تھی ایکٹنگ بیچارے سے. لیکن اس کا وہ تلہاڑ پہ گیسٹ ہاؤس تھا جو شرابیل کو ملنا تھا, ڈیل کا حصہ تھا, تو شرابیل نے زاہد کو ہٹا دیا, تو اس کو ہٹا کے حمزہ کو دے دیا فینٹم کا کیریکٹر. بالکل ہی بکواس, بے غیرت, 2 نمبر, بغیر ریسرچ والی یہ باتیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی انور مقصود کے ڈرامے میں اینٹی پنجاب اور اینٹی سندھ سینٹیمنٹ ہوتا ہے. وہ ایک سیٹائرسٹ ہے یار, وہ اس کا کام ہے, وہ ایک اس کا سٹائل ہے. آج کل وہ بھی سٹائل ہے نا, انور مقصود کو گالی دیں آپ پوڈ کاسٹ پہ, آپ کو فالوورز ملیں گے, لائکس ملیں گے. ایک چیز جو داور کبھی نہیں کرے گا, شادی. پتا ہونی بھی نہیں. آپ نے ایک چلگوزہ مارا 1 لاکھ ہے, تو جس پوائنٹ پہ وہ ناچتے ہوئے ہی چلگوزے اٹھا لے گی, اس کا مطلب ہے اس نے آپ کی بڈ ایکسیپٹ کر لی ہے. چلغوزے آپ ہی ہیرو پتھروں پہ کھڑا ہے, پانی میں سے بابرا شریف نے نکلنا ہے, پانی میں سے, اور اس کے سر پہ دوپٹہ تھا. بابرا چلی گئی, شریف چھوڑ گئی. السلام علیکم, میرا نام احمد علی بٹ ہے اینڈ ویلکم ٹو ایکسکیوز می. ایک اور ایپیسوڈ اور ایک اور شخصیت. تھینک یو سو مچ. آپ لائک کرتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں اور فالو کرتے ہیں, کیونکہ یہ چینل اسی کی وجہ سے چلتا ہے. ہمارا کوکین کا بزنس تو ہے نہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو سپورٹ کریں, اسی سے ہم لوگ کرتے ہیں. آج ایک ایسی پرسنالٹی آئی ہوئی ہے جن کو میں بڑا عرصے سے فالو کر رہا ہوں. ان کا کام دیکھتا رہتا ہوں بڑے, کیونکہ جو بھی تھیٹر کے ساتھ انوالو ہوتا ہے, مائی فرسٹ لو, میں اس کو ہمیشہ سے اپریشیٹ کرتا ہوں. اینڈ ان کی زندگی بھی تھیٹر کے ارد گرد گزری ہے. تھوڑے سے پاگل ٹائپ ہیں, کیونکہ تھیٹر بیچارہ جو بھی کر رہا ہے وہ واقعی ہی دماغ خراب ہوتا ہے, اس کا پیسہ اس میں کم ہوتا ہے, ٹائم زیادہ ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کنٹروورسی ان کے ساتھ چلتی ہے. لیکن ان کے اوپر سایہ جس بندے کا ہے, کیا بات ہے جی, انور صاحب. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پودا انہی کا لگایا ہوا ہے جو کہ آج ایک درخت بن چکا ہے, اور وہ درخت جو ہے وہ اب آگے کیا پھل دے گا یہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں. پلیز ویلکم دا ویری ٹیلنٹڈ داور محمود صاحب. کیسے ہیں آپ؟ آپ بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ فرسٹ کلاس. آپ کو پتا ہے, آپ سے ایک میری ملاقات ہے بہت پہلے, جس کی آپ کو میموری نہیں ہے, مجھے ہے. اچھا. ہاں, آپ ایک آڈیشن کرنے آئے تھے کہ ایک ٹی وی چینل کے لیے, آر جے کی تلاش تھی اس میں. وہ جو ہم لوگوں نے عروا وغیرہ بھی آئی تھیں جی, وہ اے آر وائی کا شو تھا. ہاں, وہ میں بھی آیا تھا, وی جے ہنٹ. میں بہت چھوٹا تھا اس وقت, تو آپ نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا. اور آپ نے مجھے کہا کہ جو آپ نے مجھے بات کہی تھی بڑی, آج بھی وی جے کے لیے آئے گا, میں آج بھی تجھے ریجیکٹ کروں گا. سنے تو آپ نے بات بڑی اچھی کی تھی. آپ نے کہا یار یہ جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں نا, یہ جو چینل والوں کی ڈیمانڈ ہے وہ تو نہیں ہے. یہ جو تو نقلیں لگا رہا ہے, یہ جو تو آوازیں نکال رہا ہے, مجھے تو اچھی لگ رہی ہے, ان کو نہیں چاہیے وہ, تو نہ زور لگا, تیرا کچھ نہیں ہوگا. میں پھر آیا نہیں سیکنڈ راؤنڈ کے لیے. سو آئی اسٹل ریمبر دیٹ ٹائم, آئی واز ینگ. And so you were the judge, one of the judges for that RJ کی تلاش, something like that. Yeah. دیکھ, اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز کا ایک راستہ بنایا ہوا ہے. کیا پتا اس ریجیکشن کی وجہ سے تو اتنا موٹیویٹ ہوا, ٹھیک ہے نا. I remember all those rejections میرے کریئر کی. مجھے وہ اپروولس نہیں یاد, مگر مجھے ریجیکشن ایک ایک یاد ہے. آئی تھنک وہ ایک آرٹسٹ کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے. جب دروازہ بند ہوتا ہے نا, تو اللہ جب 10 دروازے اور کھولتا ہے آپ کے لیے, وہ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ بھائی وہ اچھا یہ ہوا تھا. بٹ دیکھ, آج تو یہاں ہے ماشاء اللہ, سامنے بیٹھا ہوا ہے. اور پہلا سوال ہی کر لیتے ہیں, آج کل ہاؤس اریسٹ ہیں آپ, سنا میں نے. نہیں جی, ہاؤس اریسٹ تو میرا ایک پلے ہے جو چل رہا ہے, اس کے علاوہ اگلا پلے میرا اسلام آباد میں کیا ہوا تھا یار. اسلام آباد میں میرا پلے وہ بین کر دیا تھا جو کرنٹ گورنمنٹ ہے, تو ان کا اور تو ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں, ڈرامہ ہم نے بند کرنا. کیوں یار؟ جوک تھے 2 پرائم منسٹر پہ, وہ ان کو نہیں اچھے لگے. مطلب سینسر باڈی آئی تھی, اور اکارڈنگ ٹو دا پرائم منسٹر ہی ہیڈ نو کلو کہ کیا ہوا ہے. تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بہت تھے اس میں, نمبر 2 اینڈ نمبر 3. سر جی بند کرا آتا ہے سر, ایسی کی تیسی کر دیتی پلے کی. تو یہ ہوا تھا اسلام آباد میں. پھر اس کے بعد کراچی پہنچے, تو کراچی پہنچتے ہی دوبارہ NOC کینسل ہو گیا. ہاں, سو وہ
انور مقصود کا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھوڑا سر ڈان ہے انور بھائی, آپ کو پتا ہے نون لیگ والے تھوڑے گھبراتے ہیں ان سے, سبھی گھبراتے ہیں. انور بھائی ماشاء اللہ کیا کریئر ہے ان کا, مطلب بٹ آئی تھنک what wonderful times we are in right now, where you have to be questioned on everything. I think that's and I think you have to prove it. جو ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں, مگر ٹھیک ہے, ہر اس سے زیادہ برا ٹائم آ چکا ہے. ہاں, مجھے انور صاحب بتاتے ہیں کہ بھائی جب وہ دوپٹہ سر پہ ایک ٹائم تھا 70s کا, کہ آپ نے کوئی ڈرامہ فلم بنائی تو جو لڑکی ہے وہ جس سین میں بھی آئے گی, جس سین میں بھی ہو, کیا بات ہے, اس کے سر پہ دوپٹہ ہوگا. جی یہ ضیاء کا دور تھا. تو بابرا شریف, اچھا اب وہ ایک فلمی سین تھا, ہیرو پتھروں پہ کھڑا ہے, پانی میں سے بابرا شریف نے نکلنا ہے, پانی میں سے, اور اس کے سر پہ دوپٹہ تھا. بابرا چلی گئی, شریف چھوڑ گئی. واہ 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 واہ. بھائی جان دیکھیں, ایک اللہ جنت نصیب کرے اسماعیل طارا صاحب کو, میں نے ربر بینڈ ان کے ساتھ کیا. تو جس طرح آئی تھنک انور صاحب آپ کے لیے مینٹور تھے ربر بینڈ کے ایرا کے اندر, اسماعیل طارا صاحب میرے بہت بڑے مینٹور تھے. میں 50-50 پہ آئی گرو اپ آن دیٹ. تو ورکنگ ود ہیم واز لائک ڈریم کم ٹرو فار می. وہ 50-50 توا ڈانس, اور وہ ایک دفعہ کا 2 دفعہ, مطلب یہ جائنٹس تھے, ٹھیک ہے نا. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ یار تمہیں پتہ ہے کہ 50-50 پھر سے دیکھنا. میں کہا جی. ضیاء کے دور میں یہ رول تھا کہ مرد عورت اکیلے فریم میں 4 فٹ یا 5 فٹ کے ڈسٹینس سے قریب نہیں آ سکتے, ٹھیک ہے نا. یہ رول تھا کہ 2 اکیلے ہوں. تو اکثر 50-50 میں ایک ہمارے ایکٹر تھے, مجھے ان کا نام نہیں یاد, وہ ہمیشہ نا ہاں یوں کر کے ہوتے تھے. تو وہ تیسرا بندہ فریم میں پیچھے کھڑا ہوتا تھا, تو قریب آ جاتے تھے بتانے کے لیے کہ وہ کونے میں ایک بندہ کھڑا ہے. اس حد تک کی کامیڈی, آئی تھنک پیور کامیڈی ڈپریشن ریسیشن میں آتی ہے. جب آپ پہ اور وہ لمیٹیشنز اور ہارڈ ٹائمز آتے ہیں نا, آپ کی کامیڈی اور خوبصورت نکلتی ہے. تو ایک اسٹائل کی کامیڈی آتی ہے ڈپریشن میں, ریسیشن میں. وہ کامیڈی ہر دور میں آتی ہے, لیکن جو تکلیف میں جو کامیڈی آتی ہے وہ اس کو سارکاسٹک کامیڈی کہتے ہیں. 20 دن جب بجلی نہیں ہے تو 21ویں دن جب آپ سے کوئی پوچھے گا کیا حالات ہیں گھر کے, آپ جواب دیں گے, باقی ہنس رہے ہیں, آپ کو ہنسی نہیں آ رہی. وہ ایک الگ جگہ سے آتی ہے, وہ پین سے آتی ہے. بٹ جتنی قومیں جتنی غریب ہوئی ہیں اتنی زیادہ فنی ہوئی ہیں. تو یہاں اب تو آج کل دور اس کا بھی بہت, اسٹینڈ اپ کامیڈی کا بھی بہت آیا ہوا ہے, وچ برنگ, حالانکہ پوڈ کاسٹ میرا, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ احمد کب آئیں گے اسٹینڈ اپ کامیڈی میں؟ آئی بلیو یو ہیو سو مچ پوٹینشیل. میں بھی جا رہا ہوں, دیکھ اسٹینڈ اپ کامیڈی میں ابھی امریکہ میں بھی کر کے آیا تھا, بٹ آئی تھنک کہ پاکستان کے اندر اسٹینڈ اپ کامیڈی از ناٹ ریڈی رائٹ ناؤ. آپ کی لمٹ ہے, ہو رہی ہے, مطلب جو تابش کر رہا ہے یہاں کراچی میں, آپ کرتے ہو اسٹینڈ اپ کامیڈی. میری کامیڈی تھوڑی سی, تابش کے دانت تو ٹھیک کرواؤ, اس کو کہو کہ وہ تو تھوڑا پیارا تو کیا ہے اسٹیج پہ, مطلب وہ تابش گڈ لکنگ بندہ ہے, دانتوں کو کیا اس کا مسئلہ؟ ہاں مطلب اگر ٹھیک ہے, اب آپ کیمرے ویمرے پہ آ رہے ہیں تو تھوڑا گروم ہو کے آ جائیں. چمی لینی ہے دانت, نہیں ویسے مطلب نیڑے تڑے چاہیے, مطلب کی مطلب دانت ہے کیا نا اگلے دن کچھ ٹھیک کرا لینا, مطلب چیزیں آپ جب پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, پیلا نیلا اگلا تجھے بھی کہہ سکتا ہے کہ رون جیرمی والی مونچھیں کٹوا. تو میں نے آنا نہیں سامنے, تجھے پتا نہیں رون جیرمی کون ہے. اچھی بات یہ کہ میں نے پردے کے پیچھے رہنا ہے, تو مجھے اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. اچھا, اس کا مطلب ہے تابش کی تجھے دانت نہیں پسند. چلو آگے بڑھتے. میں نے نہیں کہا, یہ تو نہیں میں کہا, ویسی بات کر رہا ہوں کہ ہونا چاہیے. چل اچھی بات. احمد علی بٹ کا آپ 1 مین شو بہت جلدی دیکھیں گے, کاپی کیٹس کی پروڈکشن ہوگی, اور پاکستان میں ہوگا ہی, اسلام آباد میں, لاہور, کراچی, ایٹ لیسٹ 10 shows. If we agree on the amount and we agree no phones allowed, we will. And it will be for mature audience, not for children. ٹھیک ہے نا. تو بھائی جان اب تھوڑا سا آپ کی طرف آتے ہیں. ریجیکٹڈ انسان, مطلب اے لیول فیل, اس کے بعد سنگل پیرنٹ ریزڈ یو, your father passed away. No, mom dad together always. Dad died 10 years back. 10 سال ہو گئے ان کی ڈیتھ کو. میں ایکچولی پلے کے اندر جا رہا تھا اوپن کرنے, مجھے کہا آپ کے بابا کی ڈیتھ ہو گئی, مگر میں نے کیا اوپن, اور پھر اس کے بعد پہنچا اسلام آباد. سو یا 10-11 سال ہو گئے ان کی ڈیتھ کو. آپ اللہ ان کی مغفرت عطا فرمائے. Were you from a privileged family?
आई वॉज फ्रॉम मिडल अपर क्लास कह लें, हाँ जी, लेकिन मेरी फैमिली में सारे CSS ऑफिसर्स थे, सारे ब्यूरोक्रेट्स थे, सारे जजेस थे, सारे मिनिस्टर्स थे. मेरे यहाँ इस काम को हराम समझा जाता था, मतलब बुरा नहीं, हराम के मतलब अगर इसके हाँ नाना दादा कोई बैकग्राउंड कुछ नहीं. जिसने CSS में गोल्ड मेडल नहीं लिया वो मेन खाने की टेबल पे नहीं अलाउड होता, तो वो बाहर बैठता था. क्या बात. बच्चों में से. तो मैंने शुरू कर दिया ड्रामा, थिएटर, मरासी, भांड, एक और वर्ड भी होता है वो मैं नहीं फिर आप कह सकते हैं उसको कंजर कहते हैं. हाँ, और वैसे कंजर गाली नहीं है, कंजरा वाला काम. तो मतलब वो पहला ड्रामा मैंने छुप के किया. मेरी उम्र थी 13 साल. मैंने ट्यूशन्स का बहाना बनाया, झूठ बोला, ट्यूशन के पैसे लेता था और ड्रामे के पैसे देता था, कास्ट को खाने के, सेट के. जब मैं पकड़ा गया तो मुझे बड़ी फैंटी पड़ी, बहुत बहुत मारा घर वालों, बहुत गंदा मारा. फिर मेरे बाबा मेरे पास आए, पंजाबी आप समझते हैं, उन्होंने पंजाबी में मेरी एक गल याद रखी, तैनू बड़ी लोकी जानांगे, प्रेजिडेंट भी शायद तैनू तमगा दे दे, पर ना तैनू अपनी कोई धी देगा ना तेरी धी कोई लेगा. वो उस वक्त मुझे नहीं समझ आया उस बात का मतलब क्या है. तो उन्होंने कहा यार बेटा इसमें रिस्पेक्ट नहीं है ना कभी होगी. तो बाबा से दोस्ती हुई जब अनवर मकसूद मेरी ज़िंदगी में आए. 21 साल का मैं था, 14 अगस्त मैंने किया. अनवर साहब से पहले मैं अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ, हमारी सोसाइटी के अंदर ना स्पेशली हम लोग इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बातें नहीं करते. मर्दों के ऊपर ना एक बड़ा स्टैंडर्ड सा लगा, स्पेशली अगर आपके पास बेटा है ना, तो बेटा, और अगर ओनली बेटा है तो एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेटे एवरीबडी कैन स्क्रू अप, यू कांट, बिकॉज तेरे पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और बेटा पैदा होता है ना तो आपने लकीर खींच दी है, या तो तू डॉक्टर बनना है, या तो तू इंजीनियर बनना है, या तो तू पुलिस से जाना है. मतलब मैंने सोच लिया मेरे बेटे ने ये करना है. Were you a part of that? हाँ जी, मुझे तो औरतों ने इतना जुल्म किया मेरी ज़िंदगी में. मतलब औरतें तो मेन विलन रही हैं मेरी ज़िंदगी में. मुझे 3 औरतों ने इतना तशद्दुद किया मेरी लाइफ में. 3 और मैं चाइल्ड अब्यूज़ का भी शिकार रहा हूँ. हाँ जी, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी दादी, इन्होंने मुझे इतना मारा है बड़े होते हुए, इतना मारा है. मेरी दादी तो मुझे 99 साल की औरत चारपाई पे बैठ के मुझे कहती जा कोई चीज़ लेके आ, मैंने तुझे मारना है उससे. और 5-6 साल का बच्चा जा रहा है चीज़ लेने, रो रहा है, अल्लाह बारिश हो जाए, ले फिसल जाए, मर जाए. अच्छा कि मेरे को हल्की चीज ले आया ना मारने की. मैं मजाक नहीं कर रहा. डार्क स्टफ है जो तुम मुझे बता रहा है. नहीं सर, ये नॉर्मल है पंजाबी फैमिलियों के लिए. एक माँ बाप मारते हैं, मगर वो मारते हैं आपकी इस्लाह करने के लिए. आई वाज रेज्ड बाय अ फादर, बड़े स्ट्रिक्ट. मेरी माँ, मेरी दादी, इन 3 औरतों ने लताड़ के. मगर नहीं वैसे ही शौकिया, या जब तू गलती करता था? नहीं मतलब वो अब गलती होगी, कुछ तो किया होगा मैंने, जाहिर है. तो मैं को अगर हल्की चीज़ ले आया ना दादी को कि दादी इसे मार लो, प्लास्टिक से मार लो या स्ट्रॉस, फिर दादी खुद उठती थी, फिर दादी बाहर जाती थी, फिर सबसे मोटी टहनी तोड़ के लाती थी, फिर उसे मारना शुरू करती थी. लेकिन मेरा ये, आप लोग वीडियो मैसेज देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग फैंटी खा रहे हैं तो आप लोगों को लिए मशवरा है, मार खाते हुए कभी नहीं कहना आई एम सॉरी, मैं आइंदा नहीं करूँगा. क्योंकि अगर फैंटी 60 सेकंड की है तो 1.5 मिनट की हो जाती है इस जुमले के बाद. नहीं, आइंदा तो तू नहीं करेगा, लेकिन जो करती, सुबह भी पट्टी भी वही मानती है. हाँ मेरा बच्चा, मेरी जान, आइंदा देख गलती की ना तूने, कल करेगा मैं तेरा सर फाड़ दूंगी, है दोबारा नहीं होना. तो ये तो मैं सर, मुझे तो बड़ा मारा है औरतों ने. मैं एग्री करता हूँ इस बात से 100%. इसलिए आप अभी तक सिंगल हैं? ओ नहीं सर, सिंगल तो वो दैट इज चले मैं तो मतलब नहीं होता ना कि बंदा एक औरतों से डर जाता है फिर. नहीं सर डरना मतलब आज जो नहीं डरता औरतों से, वो मतलब मैं वो पागल है या तो साइको है. वो कौन है जो औरतों से नहीं डरता? मुझे आप मुझे बताए कि मैं डरता हूँ. मेरी बेगम का भी फोन आ जाए, खत्म मुफ्त का. दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश भी डरता है औरतों से. मैं यहाँ आपका प्लेटफॉर्म लेके मैं तो बात करना चाहूँगा लड़कियों से सर. मैं तो समझाना चाहूँगा तमाम बेगमात को, आपने बेगम का नाम लिया जी, तमाम बेगमात, अगर आप अपने शौहर को खुश रखना चाहती हैं तो आपने एक काम करना है, आप किचन में जाएं. यार मैं ये नहीं कह रहा खाना बनाएं, मैं ये नहीं, खुदा का वास्ता है यार, आप बस किचन में जाएं, 2 ब्रेड फेंक के बीच में चीज़ का स्लाइस फेंक दें, ज़रा तरीके से काटें उसको, है तरीके से उसकी साइडें काटें, बीच में करें, उसकी ड्रिंक रखें साथ, वो कोक वोक पेप जो भी पीता है वो रखें ठंडी, और जाएं, हैं चली जाएं. मतलब चली जाएं से ये मुराद नहीं कि दूसरे कमरे में जाएं, वो खाने लगे तो मुंह निकाल के कैसा लगा मैंने अपने हाथों से बनाई, ये नहीं करना. जाएं
جائیں 5-6 ٹائٹینک 1 2 3 4 5 دیکھ کے آئیں. آپ کا شوہر رونا شروع ہو جائے گا اس پلیٹ کو دیکھ کے کہ یار یہ عورت کتنا پیار کرتی ہے مجھ سے, اس نے مجھے سینڈوچ اور میری ڈرنک دی اور یہ چلی گئی ہے, یہ نہیں اگلے 8-10 گھنٹوں کے لیے میری زندگی میں. تو خیر اسی طرح آپ کی کینسل ہونے والا چلی گئی تھی اور پھر چلی گئی. میں تو مشورہ دیا بیگمات کو کہ آپ ہاؤ ٹو کیپ. نہیں میری جان, یہ بالکل غلط مشورہ ہے, اس طرح کا کچھ نہیں کرنا آپ نے. عورت آپ کی زندگی واقعی سنوار دیتی ہے, اگر اچھی عورت ہو واقعی آپ کو ایسی ایلیویٹ کرتی ہے کہ آپ. کس نے کہا ہے یہ, کہاں سے یہ شروع ہوا ہے؟ بھائی جان میں نے اپنے خاندان میں ساری عمر بڑی اسٹرانگ عورتوں کے ساتھ گزارا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا, اور وہ عورتیں تھیں جنہوں نے ہمیشہ مرد سے زیادہ کمایا ہے اور مرد سے زیادہ پاپولر رہی ہیں. نہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایک اسٹرانگ عورت والی آتی ہے, وہ 1000 میں ایک آتی ہے, 5000 50 کروڑ میں ایک آتی ہے. عورت جو ہے نا, عورت ایک مرد کی زندگی میں نہ ہونا تو اس مرد کی, میں یہ بلیو کرتا ہوں, اس مرد کی زندگی آرگنائز نہیں ہوتی. یو نیڈ سم ون جو آپ کو, آپ کی ماں. ہاں جی, قائد اعظم فارغ تھے آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, نیلسن مینڈیلا فارغ تھا آپ کہہ رہے ہیں. ہاں تو فارغ لوگ تھے نا یہ. ان کی جنا کی سسٹر ان کی سب سے بڑی سپورٹ. سر وہ سب سے بڑی سپورٹر کو ٹائم دیتے تھے, وہ 2.5 مہینے بعد آدھے گھنٹے کا. کون سی سب سے بڑی سپورٹر؟ وہ تو ہم نے نیلسن مینڈیلا کے سب کی زندگی. مطلب یہ کیا بات ہوئی ہے؟ منڈیلا صاحب نے تو جیل سٹتا ہے. نہیں میں آپ کو 1000 مردوں کا ایسے میں ایگزامپل دے دوں گا. کس نے کہا یہ عورت کا وہ کہ جی عورت کے بغیر آپ فارغ ہیں, مر جائیں گے آپ؟ نہیں, آپ میں یہ نہیں کہہ رہا عورت کے بغیر آپ مر جائیں گے, ویسے تو مر ہی جائیں گے. اگر عورت نہ ہوئی تو آپ 2 ہفتے بعد ہی آپ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. سوائے احمد بٹ کے اور ان کی بیگم کے. آپ لوگ میری بات غور سے سنیں. بات ہم آپ کی کر رہے تھے. چلیے یہ تو پتہ لگ گیا کہ آپ عورتوں سے ڈرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ تو ہم نے اسٹیبلش. نہیں میں نہیں بالکل ڈرتا سر. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, شہزادہ سلیم جب نکلتا ہے نا واک پہ, ہاں چہل قدمی کرنے, ہاں تو وہ باغ میں چاہتا ہے کہ وہ الگ الگ پھول دیکھے, سارے پھولوں کی تعریف کرے, سونگے انہیں. توڑنا نہیں ہے, مطلب یہاں آپ نے پھول توڑا تو جہاں پھول, تو آپ ملٹیپل پھول سونگنا چاہ رہے ہیں, وہاں کانٹے. تو بس آپ کہ یار یہ بھی پیارا ہے, یہ جیسمن بھی پیارا ہے, یہ بھی پیارا ہے, گیندے والا بھی گریٹ, آگے چلیں آپ. دیٹس اباؤٹ اٹ. اوکے ٹھیک ہے. تو آپ گلدستے میں بلیو نہیں کرتے, آپ سونگنے میں بلیو کرتے ہیں, میں یہ سمجھ گیا ہوں. آگے چلتے ہیں. کسی دن مالی نے پکڑ کے نا آپ کی مجھے پھنسا رہے یار. نہیں میں نے کیا پھنسانا, آپ نے تو کہہ دیا جو آپ نے کہہ دیا, اور کرانی ہے نا آپ نے اسٹینڈ اپ کامیڈی, تو آگے اب چلے. آپ کی تیاری ہو رہی ہے. اچھا مجھے یہ بات بتائیں, یہ مجھے تو تھوڑی سی آپ کا اپ برنگنگ سے پتہ لگ گیا. ایک اچھے اور اسٹرکٹ انوائرمنٹ میں آپ آئے, اس لیے اندر آپ کے اندر وہ ایک ریبیلیس اسٹریک نظر آتی ہے. ایٹ وٹ پوائنٹ یو فیل ان لو ود تھیٹر؟ آئی ایگزیکٹلی ریمبر دا پوائنٹ جب مجھے اسٹیج سے عشق ہوا تھا. ڈو یو ریمبر دیٹ؟ یا مجھے بندی اچھی لگتی تھی اسکول میں, اس کو میں پٹانا چاہتا تھا. وہ میری ہاں کیا بات ہے, وہ میری سینئر ہوتی تھی. سینئرز ہمیشہ اسکول میں اچھے لگتے ہیں. تو وہ اس نے ایک بڑا گندا ریجیکٹ کیا مجھے. میں رو رہا تھا. میں میمک بہت اچھا تھا, میں آپ سے 1 گھنٹہ بات کروں, میں آپ کی آواز میں بات کر سکوں گا. تو آئی ایم اے گڈ میمک. سو تو مجھے ان کا جا اسکول کا پلے ہے, اس میں ایکٹنگ کا, میں رو رہا تھا. میں کہا میں نے نہیں جانا. ان کا وہ آئے گی, پورا اسکول آئے گا. میں کہا وہ آئے گی. تو 1.5 سال کا 1 وے ٹریفک تھا. اس کے بعد میں نے کہا یار اب یہ اگر میں نے نیل کر دیا تو پھر وہ آئے گی, آئی ول گیٹ دا گرل, بات بن جائے گی. خسرے کا کیریکٹر تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ جب وہ آئے گی تو وہ یہ کہ یہ ذرا کچھ رولز ہیں کہ اچھا. میں جب گیا تو سارے اے لیول کے بچے نا, میری بہن سینئر تھی فروبیلز میں, تو اور وہ سب شرما رہے. وہ نو میم یہ نہیں ہوگا, سلیم کرا لیں, اکبر کرا لیں, یہ کیریکٹر نو میم. اور اردو ٹیچر بیچاری رو رہی ہیں, بیٹے کیریکٹر ہے, آپ کو ٹرائی کرنا ہے کچھ. ہاں میں نے ہاتھ اٹھایا 8ویں جماعت کی, میں مس میں کروں. میرا باپ جو تھا نا, میرا ایک آئیڈیل کہہ لیں, ایک بندہ جس کو میں نے میکسیمم احمد میں نے اپنے ڈیڈ کی ہنسی جو دیکھی ہے, زور کی ہنسی, وہ یہ دیکھی ہے. اس کا مطلب ان کو بہت زور سے ہنسی ہے. اس کا مطلب وہ کیا بات, he finds it hilarious. وہ کبھی نہیں ہنستا تھا. وہ بدھ کو 7 سے 8 بجے ایک ڈرامہ آتا تھا آنگن ٹیڑھا, اس پہ میں نے اس بندے کو نا بیڈ سے ایک طرف سے دوسری اب مجھے وہ ہم اسلام آباد میں ہوتے تھے, ڈگے پنجابی, ہمیں نہ اردو سمجھ آ رہی تھی, لیکن میں بدھ کو کونے میں بیٹھ کے صرف دیکھتا تھا کہ ایسی کیا چیز ہے کیا بات ہے جو اس کھڑوس کو ہنسا رہی ہے.
تو میری میمکری اچھی ہوتی تھی. تو وہ بی کافور کا کیریکٹر تھا انارکلی میں. تو جب ٹیچر نے مجھے اسٹیج پہ بلایا, مجھے پتا تھا اکبر کی طرح کیسے بولنا ہے, سلیم ناصر, میں نے اسے ٹھیک ہے, میری آواز لاؤڈ تھی, میں سلیکٹ ہو گیا. پلے ویسے ہی ہوا جیسے اسکول کا پلے ہوتا ہے, کہیں گتا گر رہا ہے, کہیں کچھ پھٹ رہا ہے, کوئی کیوں پہ نہیں ہے. ایک ایکٹر نے سگریٹ پی لی, ہمارے ٹیچر چھپ کے سگریٹ پیتے تھے نا, انہوں نے کش لگایا سگریٹ کا, اور وہ لاش تھے, وہ لاش بن کے انہوں نے آنا تھا, دلارام وغیرہ نے لے کے آنا تھا اس کو. کہا آپ کی انٹری ہے, اور پرنسپل کھڑی تھی پیچھے بیک سے, یو کانٹ موو اراؤنڈ. کش کھینچا, ان کے منہ پہ کپڑا ڈال دیا, اور لے کے آپ لاش کو لے کے آئے ہیں سلیم کی لاش میں چادر ہٹائی تو دھواں نکلا, پھوف. It was a funny play. But وہ آئی, اس کی بہنیں آئیں, they all loved me. وہ نہیں پٹی کبھی زندگی میں, نہیں پٹی مجھے میرا پلے. وہ جانتی تھی کیا آپ لائک؟ یا میں جوکر بن گیا تھا اسکول کا, جسٹ ٹو امپریس ہر. آئی پریکٹس ایوری نائٹ, کیا جوکس مارنے ہیں کل, کیا کروں گا تو ہنسے گی, تو کیا کروں گا تو امپریس ہوگی. تو مجھے نہیں پتا تھا میں کس چیز کے لیے پریپیئر کر رہا ہوں. اور یہ میری 2 سال تھا ایک ٹریننگ اس چیز کے اندر. ہاں, بٹ وہ پہلے پلے کے بعد پھر جہاں مجھے پوسٹر نظر آتا تھا آڈیشن کا کچھ, میں ٹھک گھس جاتا تھا اسی کے اندر فوراً, امیجیٹلی. موسٹلی یو گرو اپ اراؤنڈ کیا کہتے ہیں پنجاب کے, اسلام آباد میں. ایٹ واٹ پوائنٹ یو ور 13 when you did your first play? کمرشل تھیٹر. ہاں, کمرشل تھیٹر. واٹ پوائنٹ پہ انور صاحب سے ملاقات ہوئی تھی؟ when I was 16. میں 16 سال کا تھا, اور مجھے شاہ شربیل میرے ٹیچر ہوتے تھے, ان کو میں نے اسسٹ کیا 2 پلیز میں. اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا ان کا میں, اسسٹنٹ پروڈیوسر. لاہور کے تھے, ان کا کراچی جا, ادھر مارکیٹ ہے بڑی. میں کراچی گیا اور 1-2 پلیز کیے, تو مجھے کسی نے کہا یار یہ انور مقصود کا گھر ہے. یہ وہ ٹائم تھا شاہ شربیل جب اسلام آباد میں بھی بہت پلے کر رہے ہوتے تھے. جی. حمزہ علی عباسی بھی وہاں تھا, گوہر بھی وہاں تھا, یہ سب نے شاہ شربیل کے ساتھ. ہاں, میں تھا ان پلیز میں جس میں حمزہ بھی تھا. حمزہ کو ہم بھولی کرتے. حمزہ کو نا اب وہ تھیٹر والے جو رہ گئے نا 15-18, ویسے تو پوری دنیا مانتی, ہم نہیں مانتے. ہمیں وہ اتنا برا لگتا ہے آج بھی. شربیل میرٹ پہ رول نہیں دیتے تھے. شربیل دیتے کیا تھے کہ آپ کے والد کیا کرتے ہیں, آپ کی والدہ کیا کرتی ہیں, مجھے کوئی فائدہ ہے آپ سے کمرشل یا نہیں, آپ مجھے ہوٹل دیں گے بدلے میں, اچھا دیں گے ٹھیک ہے, میں آپ کے بچے کو ہیرو لے لیتا ہوں. تو شربیل اینڈ میں نا یہ والی کاسٹنگ کرنا شروع ہو گئے تھے. تو مین رول کے لیے وہ آیا ہوا تھا لڑکا, ماما میاں کیا تھا. ہاں, تو مین رول کے لڑکا آیا ہوا تھا زاہد, اس بعد میں میرے پلے میں جنا بھی بنا تھا وہ. تو حمزہ بالکل کوالیفائڈ نہیں تھا, حمزہ ایکٹر بھی ہلکا تھا, یہ آواز نکالتا تھا وہ منہ سے اپنے نا, اس کے کندھے گرے ہوئے ہوتے تھے یار, اس سے نہیں ہوتی تھی ایکٹنگ بیچارے سے, وہ بہت لمیٹڈ تھا, وہ بالکل ورسٹائل نہیں تھا. اٹس ویری بیڈ سیڈ. This we're talking about back in the days, theater والے میں. لیکن اس کا وہ تلہاڑ پہ گیسٹ ہاؤس تھا جو شربیل کو ملنا تھا, ڈیل کا حصہ تھا. تو شربیل نے زاہد کو ہٹا دیا, جو کہ فینٹم بننا چاہیے تھا جس کو, زاہد احمد, پھر بعد میں میرے پلے میں جنا بھی بنے تھے بعد. تو اس کو ہٹا کے حمزہ کو دے دیا فینٹم کا کیریکٹر. تو ہم سب کو برا لگنا شروع ہو گیا حمزہ, وہ اور مسئلے ہونے شروع ہو گئے حمزہ سے. تو بس پھر اس کے بعد ان کے ساتھ سیکھا, 2 پلیز ان کے ساتھ سیکھے ہوئے. جب کراچی آیا انہیں کی ٹریننگ پہ میں نے شروع کیا. 16 سال کی ایج تھی, کسی نے کہا یار یہ انور مقصود کا گھر ہے. میں کہ روکو رکشا, میں بیل بجا دی, میں کہ انور مقصود سے ملنا ہے. اور اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں کبھی زندگی میں نہیں. وہ جوک ہوتا تھا, آنگن ٹیڑھا کریں گے ایک دن, جس طرح ہم جوک نہیں مارتے آسکر ملے گا مجھے ایک دن, یہ جوک ہوتا تھا ہمارا اسلام آباد میں. وہ ملازم نے کہا کہ جی سو رہے ہیں. میں شام میں 16 سال کا تھا نا, بے شرم ہوتے 16 سال والے, سوچتے نہیں ہیں کیا کریں. شام میں پھر آ جاتا تھا, ٹنگ بیل. امو آئی بیگم ان کی, عمرانہ, ہاں جی میں جی انور صاحب سے مل رہے ہیں. وہ شوٹ پہ گئے ہیں, اگلی صبح ٹنگ بیل, پھر ملازم, ہاں جی میں کہا انور مقصود, یار وہ ایئر وائی گئے ہیں, ٹنگ شام میں پھر بیل کہ تو یا وہ برج کھیلیں. انور صاحب وہ کر رہے تھے معین اختر صاحب کے ساتھ, لوز ٹاک ریپ اپ پورا تھا. 2009-2010 کی بات ہے. تو جب 13 دفعہ گیا میں, روز چلا جاتا تھا. میں نو سننے جاتا تھا, جس طرح سوٹا آپ مارتے ہیں نا اس طرح مل لیتا کیا ہے, منع ہی کریں گے. تو پھر اینڈ میں بالکل گندی حالت, پھٹی ہوئی چپل, ٹوٹا ہوا پاجامہ, سب کچھ, لیپ ٹاپ, بیگ. میں نے کہا میں جانا تھا واپس, پیسے ختم ہو گئے تھے کراچی, جتنا ٹائم میں آ سکا. تو ان کی بیگم, ان کو بہت ہی برا لگ رہا تھا مجھے. میں تو ان کا تم اندر آ جاؤ, داور تمہارے ہمارے ستارے نہیں ملتے, تم اندر آ جاؤ. تو میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. پھر میں اندر آیا, انور کوئی اسلام آباد سے آئے ہیں, یہ روز آ جاتے ہیں تم سے ملنے. وہ نکلے بیڈ سے سوتے ہوئے, وہ ایک وائٹ چٹی وہ
بالوں کی لیری چپکی ہوئی تھی ان کے یہاں. میں کب یہ ایسی کریں گے نا میرے ساتھ, یار کتنے بے شرم ہیں آپ ٹائم کون ہے آپ, آ جاتے ہیں میرے گھر کے باہر, مجھے تو نہیں پتا تھا کیا ہوتا ہے. میں کہ نہیں سر یہ ایسی کہہ رہی ہیں آپ کی بیگم, میں فین ہوں سر, میں نے ہینڈ شیک کرنا ہے سر, میں جا رہا ہوں, میں صرف ہاتھ ملانے ہیں. نہیں بیٹھو چائے پی کے جاؤ. میں کہ سر اللہ کی قسم مجھے کوئی کام نہیں ہے, میں صرف ہینڈ شیک کرنا ہے. نہیں چائے پی کے جاؤ. تو شکر ہے لیپ ٹاپ بیگ تھا میرے پاس, تھینکس ٹو شرابیل. تو میں کیا کرتے ہو, تو میں سارے پلیز نکال کے دکھائے جو ہم اسلام آباد میں کرتے تھے, 3 دن والے, 4 دن والے گتے کے سیٹ پہ. تو کہا بہت اچھا کام. میں کہا آپ پلے کیوں نہیں لکھتے؟ کہتے بیٹا مجھے لکھنا ہی نہیں آتا. تو میں نے کہا آپ کا تو ہر پلے تھیٹر پلے ہوتا ہے. کہتے کیسے؟ میں کہا 5-6 ایکٹر ہوتے ہیں, ایک سیٹ یوز کرتے ہیں آپ, ڈائلاگس دیٹس اٹ, کہیں نہیں جاتے آپ, اسپیچ بھی کام چلاتے ہیں اپنا, ڈائلاگس دیٹس تھیٹر. چلو تم آنا. تو آج مجھے پتا چلا کہ چلو جب انور صاحب کہیں کسی کو تو اس کا مطلب ہے گیٹ آؤٹ, دوبارہ نہ ملنا. لیکن میں چونکہ 16 کا تھا, میں شام میں پھر آ گیا, ویسی میری ٹرین تھی رات کی. کہتے میں تو صبح تو ملے تھے ہم, آپ تو کہہ رہے تھے چلو تم آنا, تو آ گیا ہوں میں, اب بتائیں. تو بس ان کے کچھ دوست تھے وہاں, انہوں نے کہانی سنانا شروع کی. قائد اعظم مولانا شوکت علی, علامہ اقبال 11 اگست کو پاکستان آئے, آج 15 اگست ہے, واپس جا رہے ہیں. اس 1 گھنٹے میں ادھر ادھر وہ واک کرتے رہے اور اسٹوری سناتے رہے. ان کے دوست ہنستے بھی رہے, روتے بھی رہے. صبح جتنا ان کو یاد تھا اس 1 گھنٹے میں سے, وہ 14 اگست تھا. دیٹ واز مائی فرسٹ پہ. بے فارم پہ میرا اکاؤنٹ کھلا تھا کراچی میں, اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹڈ. وہ جب ہو رہا تھا یو اسٹارٹڈ ٹو رائٹ دیٹ. ہی روٹ دیٹ, آئی ڈائریکٹڈ اٹ. اچھا, وہ ساتھ ساتھ لکھ رہے تھے. نہیں میں کہ نوٹس کون لے رہا تھا اس ٹائم پہ؟ کوئی بھی نہیں. اچھا اوکے. بس صبح انہوں نے پھر بیٹھنا شروع کی, جتنا ان کو یاد تھا. وہ 14 اگست تھا میرا پہلا پلے انور مقصود کے ساتھ. بڑی بات ہے. دیکھ میں انور صاحب کا بچپن سے ہی فین ہوں. نیور ہیڈ دی اپرچونیٹی ٹو ورک ود ہم, سو آئی انوی یو آن دیٹ آلسو. مگر ایک میں ان کی بات ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں, جس طرح غضنفر صاحب نے ان نون بچوں پہ چانس لیا کہ یار یہ بچے کچھ کر لیں گے. میں انہیں کا لگایا ہوا پودا, سمینہ احمد نے مجھے کہا کہ چلو بھائی آؤ کچھ کر لو. اسی طرح انور صاحب نے ایک ان نون بندے کو کہا کہ بھائی کر کے دکھاؤ, اینڈ ماشاء اللہ یو آر سٹنگ ہیئر, یو آر دا پروف آف دیٹ. سو یہ بڑا ایک اللہ کی طرف سے ایک بڑا لک ہوتا ہے کہ ایک آپ کو نا یوں کوئی ٹیوں پک کر کے اور یہاں بٹھا دے. میں نے بڑا اچھی بٹ احمد پروجیکٹ ہے ان سے کچھ لکھوانا, مطلب پروجیکٹ. ہاں یار دیکھو بھائی محنت آپ کے گناہ جھڑتے ہیں بالکل جب انور مقصود سے آپ اپنی مرضی کی اسکرپٹ لکھ. او مائی گاڈ بھائی جان, وہ کہتے ہیں کہ جب تک خون نہ نکلے نا تب تک پیسے پورے نہیں ہوتے. تو وہ شانٹے مارے خون نکلتا جائے, مگر دیکھ پھر مزہ بھی اس چیز کا. بٹ ہاؤ ٹو ٹیل این 85-year-old لیجنڈ کہ یہ جو سین آپ نے لکھا ہے سر یہ فنی نہیں ہے, اس کو چینج کر دیں, یہ لیم ہے, لوگ ریجیکٹ کر دیں گے, پیپل وونٹ لائک اٹ. what words will you choose, how. اور میں تھا 16 سال کا, تو وہ ایک جو ہمارا جو جرنی گزرا اس کے بعد, لو اینڈ ہیٹ اینڈ ہیٹ اینڈ ہیٹ اینڈ ہیٹ. آئی تھنک انور صاحب کا برج ٹو دا ماڈرن یوتھ واز یو. جس طرح ہر آرٹسٹ کو 10-15 سال کے بعد ریلیونس ہونا ہے. کیوں ہونا ہے؟ کیونکہ ایک نئی پود آ گئی ہے. نئی پود کے لیے آپ کون ہیں نہیں مجھے پتا, ٹھیک ہے نا. جس طرح میرا بیٹا اگر بڑا ہوگا اس کو نہیں پتا ہوگا کہ میڈم کی کیا ویلیو تھی اس ٹائم, جب تک میں وہ ویلیو بتاؤں گا نہیں. اور اس کی آڈینس کو ٹیپ کرنے کے لیے آئی نیڈ سم ون جو کہ اس یوتھ سے بلانگ کرتا ہے, تاکہ وہ مجھے بتا سکے کہ یار ایکسکیوز می اب یہ چل رہا ہے. انہیں کالی شرٹ نہیں چلتی پی, ان پھول بوٹیاں والی شرٹ ہے, تو میں بھی کہوں گا اچھا یار پا لینے ہیں پھر. سو فار ہم یو ور دا گیٹ وے جو کہ ان کو اس آڈینس پہ لے کے آئے کہ سر اب یہ والی آڈینس چل رہی ہے. تو یس بٹ سر کیا ایگو مارنا. اوہو سر آپ سر امیتابھ بچن صاحب ایک ٹائم پہ 18 سال کی لڑکی کے ساتھ ہیروئن رہے تھے, پھر انہوں نے کسی نے کیا سر نہ کرو بس کر دو. مگر دیکھیں یہ ان کا بڑاپن ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ریڈیفائن کیا. ہر بندے نے, جو آرٹسٹ نے اپنے آپ کو ریڈیفائن نہیں کیا نا بھائی جان, وہ آج ویلڈ نہیں ہے. آرٹسٹ کے لیے سب سے بڑی موت ہی ہے ریلیونس. میں اگر اپنے آپ کو ریڈیفائن نہیں کروں گا, ریلیونٹ نہیں رہوں گا, مر جاؤں گا میں, میری آرٹ مر جائے گی. سو یس یو نیڈ ٹو ریڈیفائن دیٹ.
جس طرح آپ نے سب سے بڑی چیز کیا کی ہے تھیٹر کے لیے, یو ری ڈیفائنڈ اٹ ٹو اے جنریشن. کیا اس میں یار کمرشلزم ہو سکتا ہے؟ ایک تو پنجاب کا کمرشل گندا ہوئے بغیر, ہاں گندا ہوئے بغیر پنجاب کا تھیٹر چل رہا ہے, آپ کے سامنے ہو رہا ہے. مگر آپ نے کیا کہا کہ یار اچھا اس کو ایجوکیشن کی طرف ذرا کارپوریٹ ورلڈ میں اس کو لے کے آتے ہیں. یو ہیڈ دیٹ ویژن. دیکھیں ایک آرٹسٹ مارکیٹنگ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, اسی طرح ایک مارکیٹنگ والا آرٹسٹ نہیں ہو سکتا. بٹ آپ نے کیا کیا کہ اچھا یار اس کو میں مونیٹائز کیسے کر سکتا ہوں, اینڈ یو براٹ اٹ ٹو اے نیو ورلڈ, نیو آڈینس. اب ماشاء اللہ اگر داور کا کوئی پلے ہوتا ہے تو وہ پہلے سے ہی سولڈ آؤٹ ہوا ہوتا ہے, کارپوریٹس مطلب پیچھے ہوتا ہے. سو دیٹس اے بگ اچیومنٹ بھائی جان, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ. سیاچن آ رہا ہے اب, کب کرنا چاہ رہا 6 ستمبر کراچی سے شروع ہوگا. کیا بات, 22 ایکٹر ہیں اس کے اندر. پہلے آپ نے بتا دیا ہمارے بھائیوں. ہاں, یو ہیئر اٹ فرسٹ ناؤ. لانچ سے پہلے 6 ستمبر سیاچن, ریٹن بائی انور مقصود, ڈائریکٹڈ بائی می. سر اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے. آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں, تھوڑا سا تھیٹر کے اوپر اب بات کرتے ہیں. جو بیکاز آپ ایک پنجاب کی اپ برنگنگ آپ کی ہے, آپ اس سے ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں. ایک ہمارا پنجابی تھیٹر اور ایک ہماری پنجابی لینگویج اور پنجابی ہیومر جو ہے, اسپیشلی پنجاب اور کہتے ہیں سندھ کی ہمیشہ کامیڈی کا یہ اختلاف رہا ہے. رؤف لالا صاحب آئے ہوئے تھے, ان سے بھی میری بڑی لمبی بات چیت ہوئی. ان کا یار دیکھو جگت کامیڈی ایک ہوتی ہے جو کہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری وہ نہیں ہے. ہم کرتے ہیں بات کی کامیڈی, کہ بات سے بات نکال کے کر لیے. پنجاب کی کامیڈی والا تو لے کے جتی تکر ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. کراچی کی کامیڈی سچویشن پہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ چل رہا ہے, اس سے ہو رہا ہے, جس میں آپ جگت نہیں ڈال سکتے, سچویشن آپ ڈال سکتے ہیں. وچ از دا کامیڈی اسکول آف تھاٹ دیٹ یو بلانگ ٹو؟ Oh no, I don't think there's a certain, میرا نہیں خیال کوئی پرٹیکولر ایریا ہے جس پہ میں بلانگ کرتا ہوں. جو میں انجوائے میں سب سے زیادہ پنجابی کامیڈی کرتا ہوں, میں کیوں جھوٹ بولوں. لیکن کراچی کا ہیومر ایک الگ ہی ہیومر ہے, بات سے بات نکالنا, سوچ سمجھ کے سوال کا جواب دینا. ادھر کیا لگتے ہیں, قہے لگ رہے ہوتے ہیں, ادھر ایک ہی لفظ میں 5 کیا ہوا ہے, ادھر کیا مطلب الگ آ قباحت اور قینچی. اور بٹ 65 ڈائلیکٹس ہیں پاکستان میں اردو کے, 65 طریقوں سے اردو بولی جاتی ہے پاکستان میں. اینڈ نو آئی فیل آل مطلب دیکھیں جتنے ملک جتنے غریب ہوتے جاتے ہیں نا اتنے وہ فنی ہوتے جاتے ہیں. اینڈ اگر آپ مقابلہ کروائیں گے تو پھر ہاں کوئی مقابلہ نہیں ہے پنجاب کا کسی بھی صوبے سے ان ہیومر. پنجاب بہت آگے, بہت زیادہ آگے. فیصل آباد اگر آپ چلے جائیں تو وہاں تو ریڈی والے سے لے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز تک والے کو آپ پہ جگت لگانی آتی ہے. ہاں, آئی تھنک وہ وے آف لائف ہوتا ہے نا. ایک بڑی اچھی بات کسی کہتے ہیں یار کہ اگر تم یہاں کامیڈی سیکھنے آئے ہو نا, دیٹ آلریڈی مینز یو ڈونٹ ہیو اٹ, بیکاز آئی کانٹ ٹیچ یو دیٹ, یو بورن ود دیٹ. ہاں ہاں, میرے لمبے بال تھے, ایک ریڈی والے کھڑے مجھے دیکھ رہے فیصل آباد میں, پائن منگا ہاں جی پائن تسی آیا روڈ کراس کر کے آیا میرے پاس, مجھے لگا بڑا کوئی ضروری کام مجھے بتانے آیا ہے ان دا مڈل آف دوپہر. تو پائن تسی یونان دے ہو. اب مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں ہنسوں نہ ہنسوں. میں کہا ہاں یار وہ پتہ نہیں, مجھے آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریئیکٹ ٹو اٹ. بٹ دونوں کا الگ اسٹائل ہے اور دونوں بہت زیادہ فنی ہے اپنے اسٹائلس میں. سو بٹ اگر مجھے اف آئی ٹو چوز کہ واقعی فنی کون ہے, فنی ٹو دا بون, وہ پنجاب ہے. دبا کوئی مقابلہ نہیں. ایون گالیاں ہیں یار, کراچی کی گالیاں آپ دیکھیں کتنی بورنگ ہے, 3-4 گالیوں پہ مکا دیتے ہیں گیم. پنجابی گالی میں نا ایک سر ہے, سر بھی ہے, پھر میں دی ڈیش نو ڈیش کر کے ڈیش, وہ تو ایک میوزک ہے ان کے اندر. جھول, اس کو ہم کہتے ہیں جھول. جھول جو پنجابی ہے نا, پنجابی اور اٹیلین لینگویج آلموسٹ مطلب سملر ہے, بیکاز ہم لوگ نا اپنی باڈی یوز کرتے ہیں. فون کہتے ہیں یار ایک دم کہہ کے نا, اب میری پنچ سے زیادہ میرے ریئیکشن پہ کامیڈی آتی ہے. اب آپ نے کوئی بات کہی نا, پنجابی جب تک ریئیکشن نہیں دے گا نا کامیڈی نہیں ہوگی, آدھی کمپلیٹ انکمپلیٹ ہو جاتی ہے. ہوں تسی کہنا کہ بٹ رہن دے, کہہ ذرا بٹ رہن دے, یہ جو ریئیکشن آیا نا دیٹ میڈ اٹ فنی. حالانکہ بات سمپل تھی. سو اٹ از مطلب نہیں ہوتا کہ چپاتی کہ بھائی یہ کہے گا تو یہ آئے گا.
کراچی کے اندر تھوڑی سی آپ کو اسمارٹ شارپ کامیڈی جس طرح تابش کی کامیڈی دیٹس ویری, حالانکہ بڑا اس کا اچھا پنچ ہے. یاسر کی کامیڈی بڑی اچھی ہے. یاسر حالانکہ پنجابی کامیڈی سے انسپائرڈ ہے مگر یاسر کی بھی بڑی انٹیلیجنٹ کامیڈی ہوتی ہے. آنگن ٹیڑھا, لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. You worked with Yasir also. You worked with Yasir, Hareem, they were all launched from my place. Yeah. How do you pick? جس طرح تو نے کہا نا کہ میں آڈیشن پہ گیا تھا. How do you pick your artists? یار اوپن آڈیشن ہوتا ہے, آپ دفتر کے ہیں, آپ اسکول کے ہیں, آپ یونیورسٹی کے ہیں, آپ کسی ادارے میں کام کریں, آپ آ سکتے ہیں میرے پاس. آپ نے آڈیشن میں 5 چیزیں دیکھتا ہوں, آپ کی آواز لاؤڈ ہے یا نہیں, آپ فلیکسیبل ہیں یا نہیں. فلیکسیبل سے مراد آپ ہل جل سکتے ہیں یا لکڑ کے باندر ہیں, سیدھا اسٹیف ایکٹر ہیں, یا آپ کے پاس ویریشن آواز میں کتنی ہے یا نہیں ہے. تو بس یہ 5-6 میری کیٹیگریز ہوتی ہیں جس میں مجھے دیکھنا ہوتا ہے. کچھ ایسے بڑے اچھے بچے ہیں, ان کے کچھ رولز ایسے. ایک بندی آئی یار احمد, اس نے مجھے کیا کیریکٹر, اس نے ہر کیریکٹر کر دیا. میرل اسٹریپ ہے اگلی. میں نے جو اسے کہا یہ ہٹائیں گی آپ, اس نے حجاب پہنا ہوا تھا. میں نے کہا کہ آپ ہٹاؤ گے اگر آپ کو کوئی کیریکٹر. کہتی نہیں. میں کہا مگر ایکٹنگ تو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ نے کچھ اور بننا ہے. کہتی یہ نہیں ہٹا سکتے. اسی طرح ایک لڑکا آیا یار, اس لڑکے بڑی خوبصورت بات ہے, آپ جو بھی تھیں, I really appreciate you standing up for what you believe in. I mean, ایک لڑکا آیا, اس نے کیا نہیں کیا, وہ عورت بنی, وہ خسرا بنا, وہ لڑکا بنا, وہ پولیس والا, وہ ٹریفک والا بنا, وہ پولیٹیشین بنا. مائی گاڈ ہز ویریشنز. 18 سال کا بچہ آیا. میں کہ داڑھی ہٹائے گا؟ کہتے نہیں سر یہ نہیں کر پاؤں گا. میں کہا بچے یہ تو ایکٹنگ کے لیے ہٹا دیں گے. نہیں سر یہ نہیں ہوگا سر. تو یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے آڈیشن کرتے ہوئے. بٹ یاسر نے بہت محنت کی, حریم نے بہت محنت کی. آئی مین ایون دو یہ پلیز انہوں نے کیے, بٹ ان کی اپنی محنت بہت تھی جس میں یہ لوگ لانچ ہوئے. یاسر کو میں اس لیے بہت آئی تھنک مجھے یاسر کا ایک ایلیمنٹ اتنا اچھا, حمزہ کے علاوہ سب نے محنت کی. کیا مسئلہ ہے حمزہ کے ساتھ؟ تم نے ریئیکشن دیا نا شروع میں, تو مجھے اس لیے مزہ آنا شروع ہو گیا. آئی سے یوز اٹ مور شاید. اچھا مولا جٹ کی آپ بات کریں نا, ویسے یہ کاٹ دینا خدا کا واسطہ یار. یہ نہیں میں کاٹوں گا, میں تجھے ابھی بتا رہا ہوں. مولا جٹ کی آپ بات کریں ہیں, مولا جٹ میں ہٹ کے ایکٹر کی بات کریں. یہی پبلک پرسیپشن تھا. آپ نے مولا جٹ دیکھی؟ جی میں نے دیکھ لی سر. بتائیے. اچھا مزیدار بات. فواد کی بری پنجابی, ماہرہ کی پنجابی تو میں کیا کہ مولیا, مطلب وہ میں نے کیوں سنیما سے نکلا لاہور میں, ایک بندہ اپنی CD 70 پہ ٹانگیں مار رہا, اس کی بائک نہیں آن ہو رہی, وہ گجرا والے سے تو غصے میں ماہرہ پہ غصہ تھا اس کو, یا 4 دفعہ اس نے لات ایڈی پیڑی پنجابی. لیکن فلم کو فرق نہیں پڑا, 100-200 کروڑ وہ کما گئی. ایک ایکٹر کی تعریف ہوئی آل اکراس. اس ایکٹر نے چھاپا مارا پورا کا پورا سلطان. کم آن, اب وہ کون تھا سلطان رائی کا دوسرا, نوری نتھ جو بنا تھا, مصطفیٰ قریشی, پورا میمک کیا. 0 to 100 کچھ اپنا نہیں ڈالا, جی میں ٹوٹے کر کے. یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے نا, یہ ہم سب نے تو دیکھا ہوا ہے. ہاں تو آپ تو بن گئے دنیا نئے جین زیز, اور ان کی نظر میں مائی گاڈ آپ تو نیکسٹ فینومینا بن گئے ایکٹر کے. کیا بات ہے آپ کی, کیا بات, آپ کو آواز آپ کے پاس بھاری ہے, آپ کی پریزنس ہے, آپ نے گیم اٹھا دی. لیکن اب ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے کیا کیا. آپ نے چھاپا اٹھایا, کاپی پیسٹ کر کے ایک بنی بنائی چیز کو آپ نے ٹھیک کیا. حمزہ نے, میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا, آئی تھنک از دا بیسٹ وے. سب کچھ کہہ دیا مگر شارٹ کٹ طریقہ یہی ہے نا کہ کیوں آپ ری انوینٹ کریں. یہ دیکھ چھاپا مارو اور کر دو, کیا ضرورت ہے کریٹیوٹی دکھانے کی. لیکن اصل کیا ہے, اصل ہے. تو حمزہ صاحب آگے چلتے ہیں, مجھے بتائیں کہ تھیٹر کے اندر کتنی آپ کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. ابھی یاسر نے بھی پلے کیا تھا, یاسر کے لیے لاہور کے اندر بہت اچھا اس کا رسپانس رہا. آئی تھنک جو نیا ہماری گورنمنٹ آئی, انہوں نے ایٹ لیسٹ یہ کرنا شروع کیا کہ تھیٹر کو صاف کرنا شروع کیا. جو ایک بہت ہی ڈانس میوزک اور اس کے بغیر تھیٹر ہوتا نہیں تھا پنجاب کا, وہ کلین ہونا شروع ہوا ہے. اس کو کمرشل تھیٹر بولتے ہیں پنجاب والے. کمرشل تھیٹر ہمارا, تو پنجاب والے اسے کمرشل تھیٹر کہتے ہیں. اس میں مجرے ہوتے ہیں, اس میں جگتے ہوتی ہیں. اور مجھ سے انہوں نے میٹنگ کی, میں نہیں اس کے فیور میں تھا کہ آپ نے کیوں بند کیا. کیوں بند کیا آپ نے؟ کیونکہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کو اجازت دی ہوئی ہے مگر آپ پھر
بہت ہی زیادہ. اب آپ کو پتہ ہے تھیٹر سے زیادہ لوگ مجرا دیکھنے آ رہے ہیں وہاں. میں نے بھی دیکھا تھا ایک ٹائم پہ, جاتے تھے ہم لوگ دیکھنے, کیا کہتے ہیں, شرطیہ مٹھے دیکھا ہوا ہے, جنم جنم کی میلی چادر, یہ وہ, مطلب تماثیل ایک ہوتا تھا فیملی کے ساتھ آپ جا کے دیکھتے تھے. اچھا جی, پھر کالج میں منڈیاں والا تھیٹر بھی آ گیا, پھر وہ بھی دیکھنا شروع کر دیا. پھر ایک وہ تھیٹر آ گیا کہ جہاں بندے کو بھی بیٹھ کے شرم آ جاتی ہے کہ یار مطلب کہ پھر جھکتے تو ختم ہو گئی نا. وہ پھر ہو گیا تھا کہ سٹوری نہیں ہے, ڈانس ہو رہا ہے, ڈانس کے ارد گرد میں آیا, ٹھیک 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 انٹریاں کتنی, جھکتا مار کے نہ میں ناچ گیا. وہ تو نہیں تھا نا. پھر ایک اور بھی ہے اس کے اندر, فرنٹ رو پہ آپ دیکھیں گے جب مجرا چل رہا ہے, 5,000 دی ٹکٹ جناب, 5,000 کی ٹکٹ فرنٹ کی. کیوں تاڑے تے پانی دی چھٹا پہنی ہے نا. بٹ صاحب کو ساری پرائس رینجز پتہ ہیں ویسے سر, اس طرح دی چھٹا پئی ہیں تانوں پتہ نہیں. تو سر اب کیا ہوتا ہے, اب بولی کیسے لگتی ہے کہ فرنٹ رو میں آپ کے پاس ایک چلغوزوں کی پینٹس کی وہ ہے, پلیٹ ہے, تو ناچ رہی ہے ڈانسر, آپ نے ایک چلگوزہ مارا 1 لاکھ ہے, اس نے اگر ڈانس کرتے ہوئے نہیں اٹھایا وہ چلگوزہ تو اس کا مطلب وہ نہیں قبول کیا اس نے آپ کی آفر, آپ کو دوسرا چلگوزہ پھینکنا ہے, اس کا مطلب ہے 2 لاکھ ہے آپ کی آفر. کیا بات. تو جس پوائنٹ پہ وہ ناچتے ہوئے ہی چلگوزے اٹھا لے گی, اس کا مطلب ہے اس نے آپ کی بڈ ایکسیپٹ کر لی ہے. اچھا جی, مگر میرا جو پنجاب گورنمنٹ سے اعتراض ہے, چلغوزے آپ ہی کھانے میرے تو بیٹی لگتی. ہاں جی, میرا جو اعتراض ہے پنجاب گورنمنٹ سے وہ یہ کہ یار یہ واحد مارکیٹ ہے تھیٹر کی دنیا میں پورے پاکستان میں جس نے اپنی مارکیٹ بنا لی. اچھا گندا وہ الگ بات ہے, اور بہت بڑی مارکیٹ بھائی. میں آج 20 سال بعد انور مقصود میرے ساتھ ہیں, اس کے باوجود مجھے منتیں ترکلے کرنی پڑتی ہیں اسپانسرز کے پاس, پیسہ دے دو, بارٹر کر دو, اسٹے دے دو, شو خرید لو, کچھ کر لو, مارکیٹنگ دے دو, ٹیکس معاف کر دو, ہمیں پلے کرنے دو. انہیں نہیں کرنا پڑتا, وہ نہیں ملتے کسی اسپانسر سے, انہیں 1 روپے کا اشتہار نہیں چاہیے, ان کی پہلی سیٹ سے لے کے آخری سیٹ تک ٹکٹس کے اوپر جاتی ہے, وچ از ایکچولی واٹ تھیٹر نیڈز, وچ از ایکچولی مارکیٹ. ہم تو فریٹرنیٹی, ہم انڈسٹری نہیں ہے, وہ انڈسٹری ہے. آپ نے ان کو بند کر دیا, پنجاب گورنمنٹ نے بین کر دی, تو ان کو بین کیا تو پھر کوئی بڑی کمپنیز پیچھے لے کے آتے, کوئی ہیر رانجھا لاتے, کوئی وہ کون ہے پنجاب کا جو ہیڈ ہے سنگھ, رنجیت سنگھ, اس کا کوئی ڈرامہ لائیں 100 گھوڑوں والا, کوئی کلچر سینٹر بنائیں, مریم نواز کے نام پہ بنا دیں, لیکن کچھ کریں پراپر. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, خالی جا رہے ہیں آپ کے آڈیٹوریمز, گجرانوالے میں, لاہور میں, فیصل آباد میں, سیالکوٹ میں, ملتان میں. اب تو شادی ہالز پہ آ گئے, اب شادی ہالز پہ آپ آ شادی ہال وہ بھی جیم پیک جا رہے ہیں, شادی ہالز فل جا رہے ہیں. وہ تو سر مطلب لے کے رہیں گے کشمیر, پیدا کر کے رہیں گے بچہ, وہ تو ہے 2 چیزیں ایک ہیں جو ہیں ہی ہیں, وہ نہیں رکنی. لیکن سر تھیٹر کا دیکھیں نا, مطلب کم آن, یا وہ ایک چیز چل رہی تھی, اس کو میچ کرنے کی وجہ اس کو آپ نے بند کر دیا. میرا نہیں خیال اس کو بند ہونا چاہیے تھا, میرے خیال ہے اس سے بہتر پلیز آنے چاہیے تھے, کمپیٹ کرتے. وائی شٹ سم تھنگ ڈاؤن, وہ کریں گے ابھی بھی چھپ چھپا کے. نہیں دیکھیں, آپ اس چیز کو روک نہیں سکتے. ہاں فلٹر آپ کریں, میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ چلیں جی. اور میں نے اور یاسر نے اس پہ بات کی تھی جس پہ لوگوں نے بڑا بیک لیش دیا. میں نے کہا تھا کہ جی پاکستان کے اندر میچور انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے. آپ کا اتنا بڑا, دیکھیں فیملی انٹرٹینمنٹ ایک اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ہمارے لیے میچور کا یہ نہیں مطلب کہ جی میں مطلب لا دیں, ہاں مطلب یہ نہیں. میچور کا مطلب ہے کہ ہاں یار اس کے اندر تھوڑی سی ایڈلٹ لینگویج آئے گی, اس کے اندر تھوڑا سا میچور کانٹینٹ ہم دکھائیں گے. تھیٹر کے اندر ہے, ایج کیوں ہوتی ہے, پی جی آپ لگاتے ہیں کہ جی 13 ہے, ریٹڈ ہے, یہ وہ سارے کچھ. جب فلموں کے اوپر ریٹنگز ہیں تو آپ کے تھیٹر پہ کیوں نہیں ریٹنگز ہو سکتی؟ آپ کریں, میچور آڈینس ہے, ان کو انٹرٹینمنٹ چاہیے. وہ جو چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں آپ ان کو کہیں نہیں جی بھائی یہ میچور آڈینس ہے, میچور لوگوں کے لیے, اس میں فیملی کا نہیں ہے, اس میں تھوڑی سی ایڈلٹ لینگویج استعمال ہوگی, اس طرح کریں. میں اس چیز سے اگری کرتا ہوں. ہمارا پلے آیا اس میں ہم نے انڈیا کی تہذیب دکھانی تھی, انور مقصود نے لکھا تھا, میں نے ان سے آئٹم سانگ لکھوا دیا. انور مقصود کا لکھا ہوا تھا آئٹم سانگ, میوزک کروایا, سب کیا, ایسے پبلک بیک لیش آیا, انور مقصود کے ڈرامے میں آپ نے آئٹم, تو یہ اس میں ٹائم لگے گا, اٹس گونا ٹیک اے لٹل بٹ آف ٹائم. بٹ میں آپ سے اگری کرتا ہوں 100%. یہ واحد ہی تو جگہ ہے جہاں آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے پبلک کو, اس کے علاوہ کیسے ہوگا ایجوکیٹ. ابھی حال ہی میں عدیل افضل کا پوڈ کاسٹ ایک آیا تھا جو کہ انور صاحب کے ٹھیک ٹھاک
ان کے اگینسٹ بھی تھا کہ بھائی وہ جو کامیڈی کرتے ہیں اس میں ہمیشہ پنجابی کو اسٹوپڈ دکھاتے ہیں, اردو اسپیکنگ والے کو اس طرح دکھاتے ہیں, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی انور صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, اور یہ کافی اس طرح کی چیزیں وغیرہ ہوئی تھیں آل دیٹ. کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ دیکھا یار میں رسپونڈ نہیں کرنا چاہ رہا تھا ان باتوں پہ. میں نے انور صاحب سے بھی پوچھا کہ مجھے کرنا چاہیے رسپونڈ, تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ لیول ہی نہیں ہے یار اس کا, کیا تم جواب دو گے. تو اب آپ پوچھ رہے ہو تو میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. بالکل ہی بکواس, بے غیرت, 2 نمبر, بغیر ریسرچ والی یہ باتیں ہیں جو یہ اب عدیل افضل جو بھی ہے اس بندے نے جو کی ہیں. آپ نے اپنی سائڈ سنا دی, آپ نے پوری ریسرچ کی نہیں, آپ نے وہ پلیز دیکھے نہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کیا بکواس کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی انور مقصود کے ڈرامے میں اینٹی پنجاب اور اینٹی سندھ سینٹیمنٹ ہوتا ہے, سندھی کو برا بھلا کہتے ہیں, وہ پنجابی کو برا بھلا کہتے ہیں, اردو اسپیکنگ کو وہ اچھا دکھاتے ہیں, یا اردو اسپیکنگ کو وہ مظلوم دکھاتے ہیں, یا وہ MQM کے خلاف نہیں بولتے. یہی جملہ از دا مین ریزن کہ میں رسپونڈ نہیں کرنا چاہتا تھا ان باتوں کو, کیونکہ اس کا مطلب ہے آپ نے کام ہی نہیں دیکھا انور مقصود کا. وہ تو اڑا کے پھینک دیتے ہیں اردو اسپیکنگ کو, وہ تو اتنا برا بھلا بولتے ہیں اردو جو ان کی اپنی کمیونٹی ہے ان کو بھی نہیں چھوڑتے. وہ ایک سیٹائرسٹ ہے یار, وہ اس کا کام ہے, وہ ایک اس کا سٹائل ہے, وہ ہر کسی کے اوپر آتا ہے, ہر کسی پہ فائر مارتا ہے, چاہے وہ پختون ہو, چاہے وہ اردو اسپیکنگ ہو, چاہے وہ ہزارے والے ہوں, چاہے وہ سرائکی ہوں, چاہے وہ پنجابی ہوں, چاہے وہ سندھی ہو. بٹ ان کو مار کر دینا, ان کو یہ جینزی جو ہے نا احمد, یہ بالکل فارغ ہیں. یہ وہ جینزی نہیں ہے, وہ بیچارہ کافی ایجڈ ہے. جینزی والوں نے یار ٹیکا دیا. اب آج کل وہ بھی سٹائل ہے نا, انور مقصود کو گالی دیں آپ پوڈ کاسٹ پہ, آپ کو فالوورز ملیں گے, لائکس ملیں گے. بڑے آدمی کو کہیں برا بھلا, پبلک تو سن رہی ہے آپ کی, پبلک ویسے ہی آپ سے زیادہ جاہل تو پبلک ہے, وہ کہے گی ہاں جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا. تو آئی تھنک اٹ واز سچ بیس لیس باتیں کہ بغیر. اچھا یہ بھی بول دیا نا اس نے اپنے پوڈ کاسٹ میں نے دیکھا نہیں ہے پلے لیکن میں نے سنا ہے, تو وائی ووڈ یو سے سم تھنگ سن کے بغیر دیکھے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں, آپ اپنی ریسرچ کمپلیٹ کریں. اگر آپ کی ریسرچ میں واقعی دم ہے, اگر آپ کی ریسرچ واقعی ایسی ہے کہ ایک بندہ ہیٹ کے اوپر ہیومر کر رہا ہے, یا ایک بندہ ہیٹ پہ پیسے کما رہا ہے, آپ لکھ دیں اس پہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب یہ فیکچولی نہیں ہے, جب اس کی کوئی بیس ہی نہیں ہے, تو صرف یہ کہ آپ بولتے اچھا ہے, آپ کے بولنے کا سٹائل اچھا ہے, آپ کا ربط ہے آپ کے اس میں جملے میں, پوئٹری کی طرح آپ اس کو بات کرتے ہیں, اور وہ بات فیکٹ ہے, دیٹس انکریکٹ بات ہے یار. انور مقصود کے استاد خواجہ معین الدین سے لے کے ہر کوئی پنجابی, انور مقصود کے دوست پنجابی, ان کا ڈائریکٹر پنجابی, ان کی کاسٹ پنجابی, آدھے سے تو کام وہ سندھ میں کر رہے وہ سندھ میں رہے, مطلب اردو اسپیکنگ کو وہ چھوڑتے نہیں. تو وہ تو نہیں رکتے نا, وہ تو وہاں کسی بھی فیلڈ کا کوئی بھی ہو, دیٹس ہز اسٹائل, دیٹس ہز وے. رہا سوال اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا, 4 ایوارڈ ملے احمد انور مقصود کو پرائیویٹ, یعنی پرائیویٹ گورنمنٹ سے ڈیموکریسی میں. اس کے علاوہ 35 ایوارڈز انور مقصود کے سارے فوج کے ہیں, ضیاء الحق کے دیے ہوئے, ایوب خان کے دیے ہوئے, ان کے بھائی کو, اس کے بعد مشرف کے دیے ہوئے, کیانی کے دیے ہوئے, راحیل شریف کے دیے ہوئے. ان کا پلے آ رہا ہے سیاچن, ان کا پلے آیا تھا 2014 میں بھی. وہ ہیں ہی فوج کے بندے, تو کیا فوج کے خلاف بولیں گے؟ مجھے اس چیز کی بڑی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے جب اتنی بڑی لیگیسی انور صاحب کی ہے, اور جتنا انہوں نے پاکستان کے لیے کیا ہے, اور جو انہوں نے پاکستان کے تھیٹر سے لے کے ٹیلی ویژن سے لے کے لٹریچر سے لے کے جو ان کی انپٹس ہیں, یہاں تک کہ ہماری فوج, ہماری گورنمنٹ, ہر چیز کے لیے جتنا ان کی انپٹس ہیں, آئی تھنک شاید ہی کسی اور بندے کی ہوں. اینڈ somebody جو کہ ان سے آدھی عمر کا بھی ہے, to come up and say something about someone of that stature just proves کہ آپ کا اسٹیچر کتنا لو ہے. میں یہ ضرور بلیو کرتا ہوں کہ کرٹیسائز آپ کریں, آپ کا حق بنتا ہے, لیکن فیکٹس اینڈ فگرس کے ساتھ کریں, دین میں یہ مانوں گا ہاں سر یہ بات آپ کی درست ہے. ہر بندے کا حق بنتا ہے کہ وہ کرٹیسائز کر سکے, جس طرح انور صاحب کرٹیسائز کرتے ہیں, مگر دیٹ شوڈ کم فرام اے پلیس جہاں آپ کی نیت ہو فار بیٹرمنٹ, ناٹ ٹو جسٹ برنگ اینی بڈی ڈاؤن. اور بھائی جان انور صاحب کے اسٹیچر والے بندے کو آپ نیچے نہیں لا سکتے, سمپل. ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. پڑتا. میں جواب دینا چاہتا تھا ان ساری باتوں کا پوڈ کاسٹ کا, انہوں نے کہا کیا جواب دو گی, کیا ہے. صحیح ہے, آگے بڑھتے ہیں سر, آگے بڑھتے ہیں. کچھ ننے منے کھٹے میٹھے ہمارے سوال ہوتے ہیں, ان کا جواب ویسے تو نے کافی زیادہ دے دیا, مگر پھر بھی ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک چیز جو داور کبھی نہیں کرے گا, شادی. پتا ہونی بھی نہیں. اچھا جی, ایک چیز جو شاید کبھی میں ٹرائی کروں,
یہ سارے وہ والے سوال ہیں جو کاٹنے پڑ جائیں گے. نہیں میں نہیں کچھ کاٹ رہا. آپ کا اللہ بھلا کرے. شاید ٹرائی کروں فلم بنانا. شاید. کیا بات ہے, ویری نائس, انٹرسٹنگ. ایک بیڈ ڈیسیژن جو آج تک میں ریگریٹ کرتا ہوں. بہت نہیں مگر ایک بندیاں, وہ مطلب سائیکوز. مجھے سائیکو مجھے اٹریکٹ کرتی ہیں, مجھے سائیکو اٹریکٹ کرتی ہیں. اچھا پھر وہ جو ہوتا ہے نا چلتی گاڑی سے جو نکل جاتی ہیں, چلتی گاڑی سے یار 60-80 کی آپ نکل گئی, ٹھیک ہے نکل گئی. وہ جو مجھے بھی ساتھ لے کے جا رہی ہے نا اسٹیئرنگ, دونوں ساتھ مریں گے, تو مرنا, میرے کو کائے کو لے کے جا رہی. تو نہیں, سو یہ مطلب آپ کو کینسل ہو جاؤں گا میں اس پوڈ کاسٹ کے بعد. آئی تھنک کیوس آپ کو پسند ہے. You are attracted to chaos. I love myself. I'm very happy with myself. مجھے بڑے عرصے بعد سچ بولنا آ گیا کہ بی پل دو پل کا ساتھ is all I am good for. And اس کے علاوہ نہ میں آپ کو کوئی کمٹمنٹ دے سکتا ہوں نہ کچھ. تو وہ ایک اس میں وہ بہت, اگر آپ ریئلائز کر لیں کہ آپ اپنے آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں تو اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات نہیں ہے. اگر واقعی آپ ان ٹرو سینس آپ سمجھ جائیں کہ آپ کیا بات ہے. تو بیڈ ڈیسیژن آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جتنی میری گرل فرینڈس تھیں وہ بیڈ ڈیسیژن. ہاریبل ڈیسیژن. اوکے ٹھیک ہے. میری ایک اچھی تھی باقی ایک اچھی تھی, تو یہ اس کی بیڈ ڈیسیژن تھی. اس کا اچھا جی, ایک اپنی عادت جو مجھے زہر لگتی ہے یار, میں نشے جب کرتا ہوں تو وہ that's not a good thing. I think that's something but it's not good for me. Why do you do it if you don't mind me asking? نیند آ جائے رات کو. Escapism. مطلب وہ یار I think it's the best thing in the world. I mean honestly اگر مجھ سے پوچھا جائے تو ہاں میں نے سب چھوڑ دیا نشے وشے. تو میں ویٹ کر رہا تھا پی سی میں ایک, تو میں بیئر دیکھ رہا تھا نا الگ الگ قسمیں. تو میں کہا بروری کھولوں گا امریکہ میں. اب کینیڈا میں آپ پی نہیں سکتے تو بیچ تو سکتے ہیں آپ. اچھا. تو وہ نا فلوٹ والا نا فلوٹ بجا رہا تھا وہ کافی شاپ پہ, اور وہ تھا کہ مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو, مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ پاؤ گے. مجھے لگ رہا تھا بیئر, مجھے بھلا نہ سکوں. مجھے لگا بیئر گا رہی ہے میرے ساتھ. میں نے خود ہی سر اوپر کیا, میں خود ہی ہنسنا شروع ہو گیا. وہ میری بری ہے. دیٹ از سم تھنگ دیٹس ناٹ گڈ فار می. آئی ریئلی مس اٹ. But you've left it now. I have. It's very boring. Life is very boring now. اچھی بات ہے, بورنگ ہونی چاہیے. صحت بھائی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اوکے, ایک چیز جو انور مسعود صاحب نے مجھے سکھائی. مذاق کرنے کے لیے کسی کی ذاتی زندگی پہ اٹیک کرنا ضروری نہیں ہے. ہم نے ایک دفعہ ایک پولیٹیشین پہ ایک جوک مار دیا اور ان کا نہیں لکھا ہوا تھا, تو انہوں نے واک آؤٹ کر دیا. میں چھوٹا تھا, میں ان کے گھر گیا, میں کہا ایم کیا ہو گیا یار آپ کو. کہہ رہی یہ میرا نہیں ہے اسٹائل داور. میں کہا لیکن آپ دیکھیں تو صحیح, ہال میں پھٹ پڑا پورا ہال, ہنستے ہیں لوگ پاگلوں کی طرح, رور ہوتا ہے پورے ہال میں, لک ایٹ دی آڈینس. تو انہوں نے کہا یار کیا تم حرکتیں کر رہے ہو, تمہیں نہیں لگتا ضیاء الحق کے دور میں اس کی پتھر کی آنکھ پہ اس کی بیٹی تھی, وہ اسپیشل تھی. میں پرسنلی جاتا تو میں کیا نہیں کر سکتا تھا. کہہ رہے لیکن پھر ہیومر کہاں سے آ گیا. کیا بات. کہہ رہے اگر مجھے ہنسانے کے لیے کسی کو پرسنل اٹیک کرنا ہے تو وہ ہیومر نہیں ہے داور. مطلب ایک پارٹی کا ہیڈ ہے, تم اس کے کام پہ اڑا کے پھینک دو اس کو, ایسے کی تیسے کر دو, لیکن تم اس کی ذات پہ آ گئے ہو. یہ کون سا مذاق ہے یار. اس وقت نہیں سمجھ آیا, میں چھوٹا تھا. اب میں سمجھتا ہوں. ناؤ آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ ہیومر, اس ہیومر کا بڑی بات ہے سر, بہت بڑی بات ہے. ایک سبق جو میں یاسر کو سکھانا چاہتا ہوں. نہیں آئی تھنک از اے فینٹاسٹک. نہیں بٹ آئی وانٹ ہم ٹو ڈو دس. یاسر, یو لو ہم. یا اب میں نے ساجد حسن, یاسر حسین, ایک اور لڑکی ہے رئیسہ, مریم سلیم, یہ 3-4 تھیٹر, ان سے اچھے ایکٹر میں نے پاکستان میں نہیں دیکھے. مطلب کیا سکھاؤں گا, بس سیکھتے. ون تھنگ یو وانٹ یاسر ٹو ڈو, بس سیکھنا کبھی نہیں روکو, بس ہمیشہ آگے مجھے یہ نہیں کرو. بس ایک نصیحت جو میں تابش کو دینا چاہوں گا, دانت ٹھیک کراؤ, دانت صاف کراؤ, گروم کرو اپنے آپ کو. اور مطلب
ہیومر اس کا اچھا تیز ہے, اس کا دماغ تو مطلب گندے جوکس کے علاوہ. ایک چیز جو میں احمد علی بٹ کی چینج کرنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ احمد علی بٹ شوٹس کے علاوہ لائیو آڈینس کو بھی تھوڑا دھیان دے, اور اسٹینڈ اپ کامیڈی میں مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ بہت بڑا نام بن سکتا ہے پاکستان میں. میں اگر کروں جو اگر کوئی ارینا بھر سکتا ہے سال ڈیڑھ کے اندر, وہ اس کا نام احمد علی بٹ ہے. اچھا, تھینک یو سر, آپ کی بڑی بات ہے, مگر وہ ارینا بھرنے سے پہلے نا بڑی چیزیں مجھے چکنے بھی آ جائیں گی کیونکہ کامیڈی پھر کھلی ہونی چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس نا, ہم نے نا ہنسنے کو ایک گالی بنا دیا ہوا ہے. لوگ ہنسنے جاتے ہیں نا, تو لوگوں کو فریڈم ہونی چاہیے کہ ہاں یار یہ بند کمرے میں ہم کوئی بھی بات کر سکتے ہیں. وی آر ہیئر فار انٹرٹینمنٹ, فار لاف جو ہے نا. اور ہمیشہ کامیڈی کسی کے ایکسپینس پہ ہوتی ہے نا, یا میں کسی کے رنگ. تو فریڈم ہے, جو ناراض ہوتے ہیں 1% ہے یار, وہ بالکل ہی 1% ہے. وہ ایک تو وہ والی وہ فیمنسٹ چلے کریں گے انشاءاللہ, وہ جن کی یہاں سے وہ پرپل لٹ نکل رہی ہوتی فیمنسٹ کے, جو ادھر جا رہی ہوتی, سارے مرد مار دو ہر مرد کو, یہ مرد پیدا ہی نہیں ہونے, اب تو بچہ پیدا کرنے کے لیے بھی مرد کی ضرورت نہیں. وہ تو وہ والی ہیں, وہ ناراض ہوتی ہیں, ہونے دیں ان کو, کریں آپ. کیا فیمنسٹ ہیں؟ میں بلیو ہی نہیں کرتا اس کانسیپٹ. آئی تھنک اٹس دا اسٹوپڈسٹ کانسیپٹ ایور. اچھا, ڈیٹیل میں تو نہیں جانا چاہیے. میں بالکل, آپ جتنی ڈیٹیل پوچھنا چاہیں مجھے تو نہیں, ویسے ہی میں نے ایک سوال پوچھا, آپ نے کہا کہ میں اس میں نہیں بلیو کرتا. میں تو میری تو ایک وہ ہے, میری ایک فینٹیسی ہے, مطلب کہ میں 2-3 ہزار فیمنسٹ ہوں, غصے والی, غصہ نہیں ہوتا, مار دیں گی سارے مردوں کو ہم مار, اور وہ مطلب اتنے بالوں والی ساری آنٹیاں, اور وہ کسی ریلی پہ کھڑی ہوں, اور میں صرف ان کا ریئیکشن دیکھ رہی ہوں. فینٹیسی ہے, میں نے کیا نہیں ہے, صرف ان کا ریئیکشن دیکھنے کے لیے. ہاں, اور جن کی بلو لٹ نکل رہی ہے, کسی کے پرپل لٹ, سمجھ آ گئی آگے, تو میں اپنی مہران گزاروں ان کی ریلی میں سے اسپیڈ سے, کہ روک نہ سکے مجھے, اور شیشہ نیچے کروں, آواز لگاؤں نا, چلو کچن میں گھسو جہاں جگہ ہے تمہاری. اور پھر میں شیشہ اوپر کر کے وہ ریئر ویو مرر میں دیکھوں, جیسے زومبیز نہیں آ رہی پیچھے مارنے, جسٹ ٹو سی. اچھا, آئی گیو یو این ایگزامپل. میرے گھر میں, ایک ہی گھر میں 2 قسم کی عورتیں. میری ماں اسکول کی پرنسپل, ہمیں پالا, سارا پیسہ لگایا, پراپر, جس کو آپ فیمنسٹ کہتے ہیں آج کل کے دور میں, اور مطلب پراپر. میری دادی بالکل الگ. میری ماں رو رہی, اب میں چھوٹا تھا, مجھے پتا نہیں تھا یہ کیا مطلب, اب مجھے سمجھ آتا. میں ٹی وی دیکھ کے رو رہی تھی, وہ تو ٹی وی پہ خبر آ رہی تھی کہ شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا, اور اب اس کو پھانسی ہو رہی ہے, 302 کی سزا. اماں رو رہی, اب دادی دیکھ رہی ہے نا ٹی وی, اے دیکھو نا کی, میں اردو میں سمجھاتا, یہ دیکھو نا کیا ہو گیا, چنگا بھلا مرد تھا, زندگی تباہ ہو گئی, جیل چلا جائے گا. ساری پتہ نہیں اس عورت نے آخری بات کیا کی ہوگی کہ بیچارے کو مارنا پڑ گیا اس کو. اماں کھڑی ہو گیا, تم جیسی عورتیں. تو بھائی جان میں تو یہ ایک ہی گھر میں 2 ٹائپ کی عورتیں تھی سر. So I've been brought up by all these women, so I really know کہ کیا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہمارا گوروں کا. یہ مجھے نہیں پتا میں کیا کر رہا اس پوڈ کاسٹ کا, کہاں سے ایڈٹ ہوگا. نہیں میں ایڈٹ نہیں کرتا, میں تجھے بتایا میں ایڈٹ نہیں کرتا. ہاں اگر تو کہے گا نا یہ نکال دو, میں نکال دوں گا, وہ میں ایڈٹ نہیں کرتا. حمزہ کو شاید میں لے لوں تو اس کا وہ جو ہے نا, وہ اس کا تھوڑا سا ہے. اچھا, ٹکٹیں بک جائیں گی نا اس کو لے کے, مولا جٹ کو چھاپ جیسے تو نے چھاپا تھا فلم میں. اچھا جی, پنجاب سب سے بری ایڈوائس مجھے کیا ملی؟ ایڈ بناؤ کلائنٹس کے لیے. کووڈ آ گیا, میرے پاس کوئی کام نہیں تھا, مجھے تھیٹر کے, اماں کہتی تھی کچھ جوڑ لے, حالات صحیح سے نہیں. میں کہا اماں کا جی ایڈ بناؤ کلائنٹس کے لیے. اچھا, کس ایکٹر کو تھیٹر کرنا چاہیے؟ Oh, this is a good question. Very good question. بہت ساروں کو, فواد کو کرنا چاہیے. فواد تو کرتا تھا, فواد came from theater. یا احمد علی بٹ کو کرنا چاہیے 100%. I would love to if I can take time. سجل کو کرنا چاہیے
100%. شی از گڈ. وہ جو کون ہے آپ کا قائد اعظم زندہ باد بھی بنائی تھی اس نے, فہد مصطفیٰ کو کرنا چاہیے 100%. ہی شوڈ گیو اٹ اے شاٹ. اشنا کو کرنا چاہیے. یہ لوگ اچھے ہوں گے تھیٹر پہ. آئی تھنک دے گوئنگ ٹو بی گڈ ایکٹرز آن اسٹیج. بشرا انصاری کو کرنا چاہیے. ہاں وہ کیا ہوا تھا اس کا, ان کا میں نے ون مین شو کیا تھا میں نے, بٹ it was supposed to be a longer run, بڑا کم ہو گیا وہ. جنہوں نے پیسے لگائے تھے یار ان کے ساتھ پھٹا ہو گیا. فراڈ کیس, کورٹ کچہری, لیگل, the whole thing. بشرا had to suffer. چلیں اگر کسی کی بایو پک کے اوپر میں تھیٹر کرنا چاہوں, میڈم ہائے کیا میوزیکل بنے گا. سوچو نا 13 سال والی کاسٹ کروں گا, وہ پٹے والی کاسٹ کروں گا 40-50, اور جو ڈیتھ بیڈ والی وہ کاسٹ کروں گا. مگر وہ سنگر کون ہوں گی وہ تینوں, وہ کیا آواز نکالیں گی, ان کو کیسے تیار کریں. اور پھر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ اور آپ کی فیملی پرمیشن دے گی نہیں دے گی وہ ایک الگ سوال ہے. دے گی. دیر یو گو. تو یہ ہے مسئلہ, یہ ہے نا, کیونکہ میڈم کے اوپر بھی آج تک اس لیے فلم بھی نہیں بن سکی. ہاں تو میڈم اور وحید مراد دو ایسے لوگ ہیں جن پہ آئی فیل کہ بہت بڑا میوزیکل اور بہت بڑے اسکیل کا ہو سکتا ہے. اوکے, ایک چیز جو کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی. سب کو رشوت دینی پڑتی ہے پاکستان میں بزنس کرنے کے لیے, پرائیویٹ اور گورنمنٹ. 2 نمبر, بے غیرت, گندے, کیا بولوں یار. میرا شو آ رہا ہے پورا, میں نے ایک 1 مین شو لکھ لیا اس کے اوپر پورا. اچھا. یا اٹس جسٹ سک ٹو دا کور. ہمارے خون میں 2 نمبری آ گئی یار, ہم بہت گندے ہو گئے ہیں یار. اٹس جسٹ سو سیڈ. میں اتنا پیار کرتا ہوں اس ملک سے, میں نہیں جاؤں, کبھی بھی نہیں جاؤں گا, لیکن بس بہت بہت گندا ہو گیا, بہت گندا ہو گیا. پاکستان کی سب سے خوبصورت بات کیا؟ قائد اعظم. ایک ہم نے پرومو بنایا, مزار قائد پہ لائٹ چلی گئی, جنریٹر کی تار نکل گئی, قائد اعظم نکلے, تار لگائی, جنریٹر کھینچے, گڑ 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 واپس نیچے چلے. ظاہر ہے وہ نہیں ایکسیپٹ ہوا, انہوں نے بند کر دی چلنے سے پہلے. بٹ یا پاکستان کی سب سے خوبصورت بات محمد علی جناح. پھر فیری میڈوز چلے جائیں آپ, وہ بھی اچھا ہے, پیارا ہے دونوں جگہ. ٹرو فین مومنٹ. دو تھے, آدھا ہو گیا, آدھا رہ گیا. انور مقصود کو ملا تھا اور موین اختر کو ملنا تھا. ان کا اگلے ہفتے آؤ. سنڈے کو ڈیتھ ہو گئی. تو موین بھائی کے ساتھ میں نے 3-4 دفعہ اسٹیج شیئر کیا ہوا. مجھے پہلی دفعہ زندگی میں کسی نے اگر کہا تھا نا کہ تم ہوسٹنگ کرو, ایک فریہ الطاف اور موین اختر صاحب. مجھے اس سے پہلے میں نے کبھی اس سے پہلے ہوسٹنگ کا سوچا بھی نہیں تھا. ہی واز دا فرسٹ ون, دین فریہ الطاف واز دا سیکنڈ ون جس سے مجھے کہا تھا. ان دو کا تھا. میں ان سے جیسی دوست میں کہ سر آپ ملوائیں گے مجھے موین اختر کے, تم اگلے ہفتے اس کی طبیعت تھوڑی خراب ہے, اگلے ہفتے ان کی ڈیتھ ہوگی. What a beautiful person, what a beautiful person. مسئلہ یہ یار, ہم لوگوں نے اپنے جو اتنے بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں ان کو پرزرو ہی نہیں کیا. ان کی لیگیسیز, ان کے کام, اتنی چیزیں ہم ڈاکیومنٹ کر سکتے ہیں کہ ہم بس اللہ خیر. جان میری, last but certainly not the least, what do I want to be remembered as? I don't know, I mean, you know, just I'd like to give a message though. Yeah. ہاں, میسج یہی ہے کہ آپ جس سچویشن میں رہ رہے ہیں, جہاں آپ کام کر رہے ہیں, تو کچھ چانس وانس آپ کو کوئی نہیں دے گا یہاں. آپ نے خود لینا ہے چانس, خود اپنے آپ کو امپاور کریں, خود آگے بڑھیں, ڈپینڈ نہ کریں گورنمنٹ پہ. ان کو ایجوکیشن, ہیلتھ, ان کے بڑے مسئلے ہیں, وہ پہلے سالو کریں گی تو آپ کی طرف آئیں گی. ہم آرٹ والے ہیں, ہم آخری پرائیورٹی ہیں, آخری پرائیورٹی. ہمارے پاس زیادہ ٹائم کم ہے, اور ادھر ہی رہیں اور ادھر ہی زور لگائیں سارا. یہ گھر ہے, یہ ماں ہے, ماں کو نہ گالی دی جاتی, ماں کو نہ چھوڑا جاتا ہے. اور خود لائیں اپنے آپ کو سامنے. بھائی کو چانس وانس کو چھوڑ دیں آپ, چانس کوئی نہیں آپ کو دے گا. That's about it. John Mary, I've followed your work. I'm a true fan. I would want you to do bigger and better things.
اینڈ آپ کا پلے ہمیشہ دیکھنے جاتا ہوں. اس دفعہ میں ذرا جلدی نکل گیا تھا کیونکہ میں واقعی اس وقت میں پھنسا ہوا تھا. بٹ سیاچین looking forward to that. احمد علی بٹ کا ون مین شو پروڈیوسڈ بائی کاپی کیٹس پروڈکشنز. بہت جلدی آپ لوگ 2025 سے 2026 کوئی ڈیٹ تو بتا دیں. سال کے اینڈ میں دیکھ لیں. سال کے اینڈ میں آپ کو ہم کیلنڈر دیں گے, آپ لوگوں کو مزہ آئے گا. 3 شوز کریں گے, ایک لاہور, ایک اسلام آباد, ایک کراچی. ڈن. کچھ ورک آؤٹ کرتے ہیں. پیسہ. تو بھائی جان اپنا خیال رکھیں, پاکستان کا خیال رکھیں. ایک ہی ملک ہے ہمارے پاس, بڑا خوبصورت ہے, اللہ کا تحفہ ہی ہے. اور ٹھیک ہے, اچھا بھی ہے اس میں, برا بھی ہے, لیکن جو اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں وہ جس طریقے سے حفاظت کرتے ہیں وہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. تو بھائی جان اللہ اس ملک کو سلامت رکھے, اور اللہ ایسے لوگ جو کہ تنقید کے ساتھ ساتھ اس ملک کو بہتر کرنا جانتے اور چاہتے ہیں کہ یہ ملک عروج اور ایسی جگہوں پہ جائے جہاں کریٹیوٹی اور آرٹ کی رسپیکٹ ہو, ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کریں. اور انور صاحب, میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں ایک دفعہ آپ میرے سامنے آ کے بیٹھیں اور مجھے یہ شرف حاصل ہو کہ میں آپ سے 2 گھنٹے 1 گھنٹہ گفتگو کروں. مجھے پتہ ہے آپ نے اس دن مجھے کہا تھا ایک بات, لیکن آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ کہ آپ اس پوڈ کاسٹ پہ ہیں. بین اے ہیوج فین, تھینک یو سو مچ, یو آر دا کلوزسٹ تھنگ دیٹ آئی کین گیٹ ٹو ہیم. اور پلیز ڈو آسک ہم ٹو واچ. میں نے آج ہی ملنا ہے. میرا سلام دیجیے گا ان کو. بھائی جان اپنا خیال رکھیں, پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.